11واں پارہ 13واں رکوع سورہ یونس آیت نمبر 71۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نوح کا قصہ بیان کریں۔ اصل میں کفار مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ فرمایا کرتے تھے اس میں کفار کی طرف سے وہی اعتراضات آ رہے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کیے، اور رویہ بھی بالکل اسی طرح کا تھا جس طریقے سے رویہ حضرت نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنایا۔ اسی طرح کچھ اعتراضات حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کیے تھے اس وقت کے کافروں نے، فرعون کے ساتھیوں نے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر اس مقام پر حضرت نوح کا قصہ اور حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے ذکر کیا کہ یہ لوگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہے تھے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دو، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی ابتدا ہو گئی ہے، آپ بہت کمزور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پیش کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا، ان قصوں کو سناتے ہوئے کہ دیکھو یہ بے شک ابھی آغاز ہے لیکن ابھی فتح مکہ باقی ہے، اس میں اشارہ ہے۔ ابھی حدیبیہ باقی ہے، ابھی خیبر باقی ہے، حنین باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے، کیونکہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، بظاہر ابتدا میں وہ بھی کمزور تھے لیکن ان کی پشت پر جو خدا تھا وہی خدا ان مسلمانوں کی پشت پر بھی ہے، اس لیے تم ان کو کمزور مت سمجھو۔ سب سے پہلا تو یہاں پہ یہ نقطہ نکل رہا ہے کہ کفار مکہ کو ان واقعات کو سنانے کا مقصد کیا تھا۔ پھر بالکل اختصار کے ساتھ سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے واقعات کے اہم نقاط کو پیش کیا۔ پھر اگلی سورت سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو تفصیلاً پیش کیا گیا ہے۔ اب وہ اختصار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو وہ انکار کرتے کرتے اتنی مخاصمت میں آ گئے تھے کہ وہ تنگ آ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ میرا مسلسل تمہارے خلاف کھڑا ہونا، تمہارے سسٹم کے خلاف دعوت دینا، اخلاق اور ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا تمہیں بھاری لگتا ہے، برا لگتا ہے؟ تو اگر ایسا تمہیں لگتا ہے تو فرمایا فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، تم اپنے معاملے پر پختہ ہو جاؤ اور اپنے سارے شریکوں کو اس پر جمع کر لو، متفق ہو جاؤ، اچھی طرح غور کر لو کہ تمہیں اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہ ہو یا شک نہ ہو، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، مجھے مہلت بھی مت دینا۔ یعنی یہ سیم پوزیشن ہے کہ جب کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے تو وہ واقعات سنائے جا رہے ہیں جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھی۔ پہلے وہ بھی استہزاء کرتی تھی، تنقید کرتی تھی، تکلیف دیتی تھی، اب قتل کے در پہ آ گئے تھے، اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ تو وہی سچویشن چونکہ مکے میں بھی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا یہ باتیں کفار کو بتائی جا رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب حضرت نوح نے کہا کہ اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کرو، جو کرنا ہے کرو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا۔ یعنی غور کرنے کے بجائے اور غور کر کے صحیح نتیجے پر آنے کے بجائے، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کے بجائے وہی اپنے شرک میں دھندوں میں لگے رہے اور جھٹلا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کی کشتی میں تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور باقی سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ واقعہ ان کفار کو سنایا جا رہا ہے بطور عبرت کے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی واقعہ نہیں ہے، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاؤہم بالبینات، پھر ہم نے اس کے بعد دیگر رسولوں کو بھی بھیجا اور سیم یہی معاملہ رہا۔ وہ رسول کون تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے؟ وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت لوط اور شعیب علیہ السلام وغیرہ، یہ رسول آتے رہے اور یہی معاملہ رہا۔ تو تم ان واقعات سے ہی عبرت حاصل کر لو، لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔
پھر ان کو ایک واقعہ سنایا گیا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کیا اعتراض کیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے؟ کہنے لگے قالوا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہی بات کفار مکہ حضور کے لیے کہتے تھے، اور یہی بات اس وقت فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہی، اور خود فرعون نے بھی یہ بات کہی اور کہا کہ تم جادو کر رہے ہو، میں اپنے جادوگر بلاتا ہوں۔ اور ہوا یہ کہ فرعون نے اس وقت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور جمع کیا اور کہنے لگا فرعون کے وما نحن لکما بمؤمنین، کہ ہم جو ہے وہ حضرت ہارون اور موسیٰ پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم ان کو مان لیں گے تو ہماری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ فرعون جو ہے وہ اپنی بادشاہت کے لیے خدائی کا اعلان کر بیٹھا، خدائی کا اظہار کر بیٹھا، بجائے اس کے کہ وہ خدا کا اقرار کرتا، خود خدا بن بیٹھا۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کے احوال تھے، اللہ رب العزت نے سنائے۔ اور پھر جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر آئے، انہوں نے اپنا باقاعدہ جادو پیش کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے اس جادو کو ختم کر دیا، جس پہ وہ حیران ہو گئے اور وہ جادوگر تک ایمان لے آئے۔ پھر اس وقت فرعون نے سختیاں شروع کر دی کہ اگر اس طرح لوگ ایمان لاتے رہے تو پھر تو ہماری تو ریاست اور حکومت اور بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں پر سختیاں شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ پر ایمان لا رہے ہو تو پھر اس پہ بھروسہ بھی کرو، اللہ پہ ایمان لانا ہے تو بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہو کر رہو گے اگر ایمان اور بھروسہ ہے تو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ ہی بھروسہ کیا۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنا۔ اصل میں اگر وہ ڈگمگا جاتے اور پھر وہ ادھر سے حضرت موسیٰ کے پاس سے فرعون کی طرف چلے جاتے تو ناسمجھ لوگ دلیل پکڑتے کہ دیکھو حضرت موسیٰ سچے ہوتے تو یہ لوگ ادھر سے ادھر نہ جاتے۔ اسی طریقے سے اگر فرعون ان پر سختیاں کرتا اور ان سختیوں کی تاب نہ لا کے وہ مارے جاتے تو بھی ناسمجھ لوگ یہی استدلال کرتے دیکھو یہ حق پہ نہیں تھے، کمزور تھے، اگر حق پہ ہوتے تو اللہ ان کا ساتھ دیتا۔ تو اس طرح کے چونکہ امکانات تھے تو انہوں نے ایک ایسی جامع دعا کی کہ یا اللہ ہمیں فتنہ اور آزمائش مت بنانا فرعون کے لیے۔ یہ بات آج بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ذرا سی بھی مسلمانوں کی کمزوری اگر کہیں پیدا ہو جائے تو لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، دیکھو اسلام حق نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان کی کمزوری الگ چیز ہے، وقتی طور پہ کمزوری الگ چیز ہے، لیکن اسلام کا حق ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کی جماعت کا غالب آنا یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ لہٰذا معمولی سی کمزوری، وقتی اور عارضی کمزوری کے باعث یہ استدلال نہ کیا جائے کہ اسلام کمزور ہے یا حق نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ اتنی جامع دعا تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے قوم کو بچانے کے لیے ایک ایسی جامع دعا کی کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے لیے گھر بنائیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان سے کہیں کہ گھر میں ہی مسجد بنا لیں۔ یعنی چونکہ وہ اگر عبادت کرتے تھے اللہ کی، لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے، تو اگر کوئی اللہ کو سجدہ کرے اسے سزا دی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایسے موقع پر یہ اضطراری حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے جو حالات، اضطرار، کیفیات ان میں وسعت دیتا ہے، تو ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قبلہ یعنی مسجد بنا لو اور گھروں میں عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسا ہی ہوا، وہ گھروں میں چھپ کے عبادت کرتے رہے، دبے رہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم حق پر ہیں تو یہ کیوں غالب ہے، یہ کیوں غالب ہے؟ یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے جو حق پر ہیں ان کو تو غالب کر دے۔ قرآن نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما،
کہ اے موسیٰ تیری دعا قبول کر لی گئی، اور ہارون کی دعا بھی قبول کر لی گئی۔ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، یعنی بنی اسرائیل کو، کہ آپ اپنی قوم کو لے کے دریا پار کروا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو دریا سے لے کے نکلے، دریا نے راستہ کھول دیا۔ اچھا، فرعون ان کا پیچھا کرتے کرتے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے بھاگا، وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعْدًا وَعَدْوًا، کہ وہ اپنے لشکر کو جو ہے وہ لے کر غصے میں، بغاوت میں، عداوت میں پیچھے دوڑا، اور جب دوڑا تو حضرت موسیٰ کا لشکر پار چلا گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اور فرعون جب غرق ہوا تو اس وقت غرق ہوتے ہوئے اس نے توبہ کی، یعنی یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ غرق ہو چکا تھا، عذاب اس کے اوپر مسلط ہو چکا تھا، بس سیکنڈوں میں اس کی موت واقع ہونی تھی۔ اس کو کہا جاتا ہے عالم غرغرہ۔ اب اس نے غرغرے کے عالم میں جب توبہ کی تو قرآن نے کہا آل آنا، اب نہیں، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا پھرتا تھا، اب تو وقت گزر گیا، اب نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج ہم تجھے موت دیں گے اور تیرے جسم کو عبرت بنا کر آنے والوں کے لیے رکھ دیں گے۔ اس مقام پہ اللہ رب العزت نے، وجہ یہ تھی کہ جب فرعون مارا گیا تھا نا، تو مارے جانے کے بعد اس کی ہیبت اتنی تھی کہ کئی لوگ اس کے مارے جانے کے بعد بھی کہتے تھے کہ نہیں، وہ کہاں مرا ہے، وہ مر ہی نہیں سکتا، وہ تو خدا تھا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ تو وہ فرعون جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ننجی کا مطلب بہت سارے مفسرین نے یہ لیا کہ اس کی لاش کو تیرا دیا، اور پھر سمندری نمکیات کی وجہ سے بغیر کیمیکل کے اس کی لاش کو عبرت کے طور پہ محفوظ کر دیا گیا۔ آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، فرعون کہا جاتا ہے بادشاہ کو، فرعون مصر، یعنی مصر کے بادشاہ۔ اچھا، یہ جو فرعون تھا، یہ جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مرنپٹا۔ اس کا نام اصل میں، فرعون تو اس منصب کو، ڈیزگنیشن کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں صدر صاحب، تو ادھر کہا جاتا ہے فرعون۔ فرعون بادشاہت ہے۔ اچھا، یہ بادشاہ تھا جس کا نام رامشس تھا، اور رامشس ثانی، یعنی پہلا اس کا دادا تھا، اس کا نام بھی یہی تھا، پھر باپ اس کا نام بھی یہی تھا، اس کو ثانی کہا جاتا ہے، اور اس کا بیٹا یہ مرنپٹا تھا جس کو فرعون کہا قرآن نے۔ تو یہ غرق ہوا اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی عبرت بنا کے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آخری بات یہ فرمائی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، کہ ہم نے اس کے بعد فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ایک بہت بہتر ٹھکانہ عطا کر دیا، ایک خوبصورت جگہ عطا کر دی۔ بنی اسرائیل پہ وہاں سے سمندر پار کر کے اردن اور شام کی طرف چلے گئے تھے، جو اس وقت بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حق کو اللہ نے کس طرح غالب کیا، اور کس طرح اللہ رب العزت نے حق کو فتح عطا فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس رکوع میں ایک بڑی خاص چیز کی طرف توجہ دلائی، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، یعنی ادھر فرعون تھا کہ جس کا وقت آخر آیا تو اس نے توبہ کی تو قبول نہیں ہوئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کی علامت دیکھ لی، توبہ کی تو قبول ہو گئی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سوائے یونس کی قوم کے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عذاب دیکھنے کے بعد غرغرے کی حالت میں اس کی توبہ قبول ہو۔ اچھا، یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اس لیے قبول ہوئی تھی کہ وہ ابھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، نہ عذاب کو دیکھا تھا۔ قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے ابھی عذاب کی آیتیں دیکھی تھی، عذاب کی، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ، انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی، علامات دیکھی تھی کہ عذاب تو واقعی آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست تھی۔ تو اب وہ گئے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے اور ان کو جا کے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جا چکے تھے، ان سے نہ مل سکے۔ تو پھر وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس گئے، ان سے مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جس نے تمہارے لیے بددعا کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، یہ ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، پھر سمجھاتے تھے، یہ پھر سختی کرتے تھے، یعنی کہیں سے مان کے نہیں دیتے تھے۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے بددعا دی اور چلے گئے۔
اب جب بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جس پیغمبر نے بدوا دی ہے اسی کے پاس جاؤ. اب یونس علیہ السلام تو نہ ملے. پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے سروں پہ خاک ڈالی, بچے بوڑھے سب جمع ہو گئے اور خالصتاً توبہ کی. انہوں نے جب خالصتاً توبہ کی اور ابھی عذاب نہیں آیا تھا, فقط علامات دیکھی تھی, تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سوائے قوم یونس کے اور کوئی ایسا نہیں کہ جن کے اوپر عذاب آ جائے اور پھر توبہ قبول ہو. تو یہ فرق تھا فرعون اور قوم یونس کے درمیان کہ فرعون تو عذاب میں غرق ہو چکا تھا, مبتلا ہو چکا تھا, اور علامات نہیں بلکہ عذاب کو دیکھ بھی رہا تھا, جھیل بھی رہا تھا, اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی, اور ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی. یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن مرنے سے پہلے اگر زندگی میں توبہ کر لے کوئی بھی انسان تو قبول ہو جائے گی, لیکن یہ کس کو پتہ ہے میں کب مروں گا. اس لیے آج ابھی کر لے توبہ تو یہ بہتر ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ وقت کب آ جائے گا کہ جس کے بعد توبہ قبول ہی نہ ہوگی. کسی کو اپنا وقت پتہ نہیں, اجل نہیں پتہ, اس لیے آج بندہ توبہ کرے. پھر آخری بات کہہ کر گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, کہ اللہ چاہے نا تو زمین و آسمان میں جتنے ہیں, جتنی مخلوقات ہیں, کوئی کافر نہ بچے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہی نہیں ہے, اسلام کا یہ نظام ہی نہیں ہے, پیغمبروں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ جبراً کسی کو دعوت دے. اور یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے افا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین, کہ آپ لوگوں پر سختی اور جبر کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے. جبر والا ایمان تو قبول ہی نہیں ہے. اگر ایسا ایمان چاہیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر شے کو خود اپنے اختیار سے مومن کر دیتا. تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ کوئی ہدایت کو قبول کرے تو اپنے اختیار سے, اور گمراہیت کو قبول کرے تو اپنے اختیار سے, تاکہ اس کو اس کے اختیار پر جزا اور سزا دی جائے. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ.